دوستوں، میاں بیوی کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک بہت ہی بابرکت اور انتہائی محبوب رشتہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ آپ نکاح کریں، اور جو لوگ نکاح کرتے ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم بھی ہوتا ہے۔ آج کی انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ طلاق کے علاوہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جن سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ریئلٹی ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، سب سے پہلی چیز جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے زوجین میں سے کسی ایک کے انتقال سے۔ دوستو، اگر دونوں میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے تو زوجیت کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے شوہر کے لیے اپنی فوت شدہ بیوی کے انتقال کے بعد اس کی بہن سے نکاح کرنا جائز ہوتا ہے۔ تاہم اس کے باوجود کچھ احکام کے اعتبار سے زوجیت کا رشتہ ایک گنا بعد از وصال بھی برقرار رہتا ہے۔ جیسے زوجین میں سے جو زندہ ہوگا وہ دوسرے کا وارث بنے گا، اور بیوی اپنے خاوند کے انتقال کے بعد عدت گزارے گی اور سوگ کرے گی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے خلا، میاں بیوی باہمی طور پر اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بیوی شوہر کو کوئی مالی عوض دے گی، جیسے اپنا مہر معاف کر دے گی، اور شوہر اس مالی عوض کے بدلے میں بیوی کو اپنی زوجیت سے آزاد کر دے گا۔ چنانچہ شوہر کے خلا دینے سے بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے ایلا، یعنی شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے پر قسم کھائے۔ اس کے بعد اگر شوہر 4 ماہ کے اندر اندر اپنی بیوی سے ہم بستری کرے گا تو قسم کا کفارہ لازمی آئے گا، اور اس صورت میں میاں بیوی کا نکاح برقرار رہے گا۔ لیکن 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھانے کے بعد اگر 4 ماہ تک حقوق زوجیت ادا نہیں کیے تو بیوی پر طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ اسی طریقے ہے لعان، شوہر اگر اپنی بیوی کو زنا کرتا ہوا دیکھ لیتا ہے اور معتبر شرعی گواہوں سے اس بات کو ثابت نہیں کر پاتا تو اس صورت میں لعان کا حکم ہے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھائے گا کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں، اور اگر میں اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ اسی طرح چونکہ بیوی کی بدکاری کی تہمت پر شرعی نصاب گواہی مکمل نہیں بلکہ صرف شوہر کا دعویٰ ہے، اس لیے بیوی کو سنگسار نہیں کیا جا سکتا، یعنی حد زنا جاری نہیں کی جا سکتی۔ تاہم شوہر کی تہمت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو زنا کی حد سے بچانے کے لیے بیوی پر لازمی ہو جاتا ہے کہ وہ 5 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹا ہے، اور اگر وہ سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غیظ و غضب نازل ہو۔ اگر وہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی قسم اٹھانے سے انکار کر دیتا ہے تو اس پر حد جاری ہوگی۔ شوہر اگر قسم کھانے سے انکار کرتا ہے تو اس پر حد قذف جاری ہوگی، یعنی 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور اگر بیوی قسم کھانے سے انکار کرے گی تو اس پر حد زنا جاری ہوگی، یعنی اس کو سنگسار کیا جائے گا۔ مندرجہ بالا طریقے سے زوجین میں لعان جاری ہونے کے بعد، یعنی اگر دونوں ہی قسم اٹھا لیں تو آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یا تو شوہر طلاق دے دے یا قاضی دونوں میں تفریق کر دے، اس صورت میں نکاح باقی نہیں رہتا۔ پھر ہے جی شوہر کا غائب ہو جانا۔ اسی طرح شوہر کے غائب ہونے کی صورت میں امام مالک کے مسلک پر عمل کرتے ہوئے اگر مطلوبہ شرائط پائی جائیں تو قاضی 4 سال کے انتظار کے بعد بیوی کو غائب شوہر کے نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام چھوڑ دے الیاذ باللہ تو دونوں کا نکاح ختم ہو کر دونوں میں علیحدگی واقع ہو جائے گی۔ دوستو، اگر شوہر چھوڑ دے اسلام کو یا بیوی مرتد ہو جائے تو دونوں صورتوں میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح کے بعد رضاعت کا یقینی علم ہو جانا، اگر معتبر گواہوں کی گواہی سے یہ ثابت ہو جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں تفریق کر دے گا۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے جس عورت کا بچپن میں دودھ پیا ہے اس کی بیوی اسی عورت کی لڑکی ہے، یا پھر اس نے بھی اسی دائی کا دودھ پیا ہے، تو اس صورت میں یہ دونوں آپس میں رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے، اور اس صورت میں ان دونوں کا نکاح جو ہے وہ فاسد ہو جائے گا، وہ برقرار نہیں رہے گا۔ اب دوستو، اسی طریقے سے آپ کو کچھ اور چیزیں میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ نکاح برقرار رہتے ہوئے بیوی کے حرام ہونے کی 2 صورتیں۔ پہلی صورت ہے وقتی حرام ہونا، جیسے احرام کی حالت میں، یعنی حج کے احرام میں طواف زیارت سے قبل، اور عمرے کے احرام میں عمرے کی تکمیل تک، ظہار کرنے کی صورت میں کفارہ ادا کرنے سے قبل وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی اگر بندہ احرام میں ہے،
حج کی نیت سے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے، احرام کے دنوں کے اندر بیوی اس پر حرام ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ کر سکتا ہے۔ دوسری صورت ہے ہمیشہ کے لیے حرام ہونے کی، اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب شوہر اپنی بیوی کی ماں یا اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر لے، یا حرمت مصاہرت کا باعث بننے والا کوئی عمل کر بیٹھے۔ مثال کے طور پر اپنی ساس کے ساتھ اس نے زنا کر دیا، ساس کے پاس گیا کسی وجہ سے، ساس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ اس کو نہیں سمجھ آئی، ساس کے ساتھ اس نے زنا کر لیا، تو ایسی صورت میں یا پھر اپنی بیٹی پر اس کا دل آ گیا اور بیٹی بھی رضامند ہو گئی، دونوں نے آپس میں زنا کر لیا، تو اس صورت میں بھی یعنی ان دونوں صورتوں میں شوہر پر اپنی بیوی اور بیوی پر اپنا شوہر مکمل تا حیات حرام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ان تمام تفاصیل کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شوہر اور بیوی دونوں کا ایک دوسرے پر حرام ہونا باقاعدہ طور پر ثابت ہو جاتا ہے۔ طلاق، خلا، لعان، ایلا وغیرہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ نکاح برقرار رہتے ہوئے بیوی کے حرام ہونے کی دونوں صورتیں بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں ایسی باتوں کی طرف جن سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ شوہر بیوی کے حقوق نہ ادا کرے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن چاہیے کہ طلاق دے دے۔ جو شخص بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا اس کے لیے اس عفیفہ کو قید رکھنا ظلم ہے۔ اس لیے اگر بیوی اس شخص سے آزادی چاہتی ہے تو بیوی کے خاندان کے لوگوں کو چاہیے کہ شرفاء کے ذریعے شوہر سے کہلوائیں کہ اگر وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اسے طلاق دے دے۔ محض شوہر کے پاگل ہو جانے سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا۔ اگر جو ہے وہ عورت کی درخواست پر عدالت فسخ نکاح کا فیصلہ کر دے تو خاص شرائط کے ساتھ فیصلہ صحیح ہو سکتا ہے اور عورت عدت گزار کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی اگر عورت کا شوہر پاگل ہے تو نکاح نہیں ٹوٹتا، اگر شوہر بیوی کے حقوق پورے نہیں کر سکتا تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا۔ تو اس صورت میں ہوگا کیا؟ اس صورت میں کریں گے آپ یہ کہ آپ اس شوہر کے بارے میں درخواست دیں گے عدالت کو یا پھر دیگر افراد کو، اور وہ اس پر فیصلہ جو بھی صادق کریں گے وہ پھر آپ کا فیصلہ قبول و منظور ہوگا۔ آپ نے پاگل کی بیوی سے بطور خود نکاح کر لیا تھا، یہ نکاح صحیح نہیں ہوا، آپ کو اس سے فوراً علیحدگی اختیار کر لینی چاہیے اور اس غلط روی پر دونوں کو توبہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ عورت پہلے شوہر کے نکاح میں ہے، اس سے طلاق لینے اور عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے، گناہ سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ البتہ اگر کوئی شخص کسی حرام قطعی کو حلال کہے تو اس سے وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ بیوی کو بہن کہہ دینے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، مگر ایسے بیہودہ الفاظ بکنا ناجائز ہے۔ یعنی ادھر ہم نے دو باتیں ڈسکس کی۔ پہلی یہ کہ اگر شوہر جو ہے وہ کسی حرام کام کو کرتا ہے، مثلا شراب پی لیتا ہے، زنا کر لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی چیز کر لیتا ہے، تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر وہ ان حرام چیزوں کو مثال کے طور پر شرک کو وہ حلال سمجھنے لگے یا غلط نہ سمجھے تو پھر ایسا جو شخص ہے اس کا فوری طور پر نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس نے اپنی بیوی کو بہن کہہ دیا کہ تم تو مجھے میری بہن جیسی لگتی ہو، یا پھر اس طرح کے کوئی اور گھٹیا الفاظ استعمال کیے ہیں تو بھی نکاح نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ الفاظ بکنا ناجائز ہے، غلط ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ اولاد سے گفتگو میں بیوی کو امی کہنے سے بچے کی امی مراد ہوتی ہے، اپنی نہیں، اور بیوی کو امی کہنا جائز نہیں ہے، لیکن ایسا کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا۔ بیوی کو بار بار بیٹی کہہ کر پکارنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹتا، مگر یہ بڑی لغو حرکت، آپ اپنی بیوی کو بیٹی کہہ رہے ہو تو اس سے گھٹیا حرکت اور کیا ہوگی۔ سالی کے ساتھ منہ کالا کرنے سے بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹتا۔ اگر آپ نے اپنی سالی کے ساتھ زنا کر لیا ہے تو اس کی آپ نے توبہ کرنی ہے، توبہ اور حد لگ جائے گی اور آپ کا نکاح بچ جائے گا، نکاح ٹوٹے گا نہیں۔ اگر آپ نے اپنی سالی کے ساتھ یعنی بیوی کی بہن کے ساتھ یہ معاملہ کر لیا ہے تو آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا، البتہ حد آپ پر لگے گی اور آپ کو اس کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے بیوی کا دودھ پینا حرام ہے، مگر اس سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، کیونکہ دودھ کی وجہ سے جو حرمت پیدا ہوتی ہے اس کے لیے یہ شرط ہے کہ بچے نے دودھ 2-2.5 سال کی عمر کے اندر پیا ہو۔ بعد میں پیے ہوئے دودھ سے حرمت پیدا نہیں ہوتی۔ جس لڑکی کو ناجائز حمل ہو، حمل کی حالت میں بھی اس کا نکاح صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے نکاح میں شرکت کرنے سے کسی کا نکاح نہیں ٹوٹا۔ داڑھی اسلام کا شعار اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت واجبہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس سنت اور اسلام کے کسی شعار کا مذاق اڑاتا ہے تو غلط ہے۔ اس لیے میاں بیوی میں سے جس نے بھی داڑھی کا مذاق اڑایا وہ ایمان سے خارج ہو گیا اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس بات کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ پہلی بیوی اگر نکاح ثانی کی اجازت نہ دے اور جھوٹ کا سہارا لے کر آپ نے نکاح ثانی کر لیا ہو تو جھوٹ جیسے گناہ کبیرہ کے مرتکب ضرور ہوئے ہیں،
اس سے توبہ کرنی چاہیے، مگر نکاح جائز ہے، آپ کا نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ دوستو اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔